ارے سریا پھر وہی کتاب لے کر بیٹھ گئیں۔ نجمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے کتاب بند کر دی۔ کیوں؟ کتاب پڑھنے پر ہمارے گاؤں میں کوئی پابندی ہے؟ میں نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن ابا کہہ رہے تھے تیرا رشتہ پکا کرنے لوگ آ رہے ہیں۔ میں تو بس بتانے آئی ہوں۔ رشتہ؟ کس سے؟ میں نے بغیر کوئی حیرانی دکھائے پوچھا۔ چودھری احمد رضا کا بیٹا علی رضا دیکھا ہے نا تو نے؟ وہی لمبا خاموش لڑکا؟ ہاں دیکھا ہے، مسجد کے پاس اکثر۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں وہی گھر والے بات پکی کرنے والے ہیں۔ اسی وقت اماں کی آواز آئی، سریا ذرا اندر آ بیٹا، مہمان بیٹھے ہیں۔ میں نے کتاب نجمہ کو تھمائی اور سیدھے قدموں سے صحن کی طرف بڑھ گئی۔ سلام کر بیٹی، اماں نے سرگوشی میں یاد دلایا۔ السلام علیکم۔ میں نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے سلام کیا۔ چودھری احمد رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں نے علی رضا پر ایک نظر ڈالی۔ اسے نظریں اٹھا کر پل بھر کو مجھے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا دیں۔ بچی بہت سلیقہ مند ہے۔ ہماری طرف سے ہاں ہے، تو پھر رشتہ پکا سمجھیں؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لڑکا بھی معقول ہے۔ ابا کی بات سن کر اماں نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی تو رضامند ہے نا؟ میں نے سب کے چہروں پر ایک ایک نظر ڈالی۔ کسی چہرے پر سوال نہیں تھا، بس فیصلہ سنانے کی منتظر آنکھیں تھیں۔ میں نے دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے مختصر سا سر ہلا دیا۔ چودھری احمد رضا نے ابا کی طرف جھک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ بھائی گلزار، نکاح کی تیاری کرو، ہم کل ہی بہو بیاہ کر لے جائیں گے۔ تجھے تو پتہ ہے میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، زیادہ وقت لگانا مناسب نہیں۔ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے تو دیر کس بات کی؟ میں صحن کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ابا کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے پیسوں کی گڈی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر قمیض کے اندرونی جیب میں ڈالی اور مسکرا کر اماں کو آواز دی، سنتی ہو زلیخا، کل نکاح ہے، اچھا موقع ہے، عزت سے سودا طے پا گیا ہے۔ میں نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا۔ سودا؟ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے چادر اوڑھ کر میرے پاس آئی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چل بیٹی بازار چلیں، تیرے لیے جوڑا لینا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ ہم دونوں بازار گئے۔ اماں نے گہرا سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا خریدا، ساتھ ہلکی سنہری گوٹا کناری والی چادر اور کچھ چوڑیاں۔ واپسی پر ابا خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ چودھری صاحب اور علی رضا آج رات ہمارے ہی گھر رہیں گے تاکہ صبح کی رسمیں آسانی سے ہو جائیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اماں نے مجھے جگا دیا۔ اٹھ بیٹی، آج تیرے نکاح کا دن ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اماں کے ہاتھ میں بیل بوٹوں والی کڑھائی کی نئی چادر اور سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ چل نہا دھو لے، پھر تیاری شروع کریں۔ گاؤں کی عورتیں ایک ایک کر کے ہمارے گھر میں جمع ہونے لگیں۔ پھپھو اور پڑوس کی خالہ زینب سب آ گئی تھی۔ کسی نے میرے بالوں میں تیل ڈالا، کوئی مہندی لگانے لگی۔ صحن میں 2 دیگیں چڑھا دی گئیں۔ گاؤں بھر کے مرد اور عورتیں مدعو کر لیا گئے۔ چاولوں کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی۔ اماں نے سرخ جوڑا میرے سامنے پھیلایا، یہ پہن لے، تیرے باپ نے بڑی محبت سے خریدا ہے۔ میں نے چپ چاپ لباس بدلا۔ سرخ ریشمی قمیض پر سنہری زری کا کام، گوٹا کناری کی چوڑی دار آستینیں اور ہلکی ساٹن کی شلوار۔ اماں نے دوپٹہ سر پر ٹکایا اور نجمہ نے ہنستے ہوئے چوڑیاں پہنا دیں۔ خالہ زینب نے کانوں میں جھمکے لٹکائے اور اماں نے ماتھے پر چھوٹی سی بندیا ٹکائی۔ میں خاموش بیٹھی تھی۔ سب کے ہاتھ میرے اوپر چلتے رہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری سریا۔ باہر سے قاضی صاحب کی آواز سنائی دی، چودھری صاحب نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ اماں نے مجھے چادر میں لپیٹا اور دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ قاضی صاحب، ابا، چودھری احمد رضا اور علی رضا سب بیٹھک میں تھے۔ اماں نے اشارہ کیا کہ ہاں کہہ دو۔ قاضی صاحب نے پوچھا، بیٹی سریا، تمہیں علی رضا ولد احمد رضا سے نکاح قبول ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ باہر عورتوں کی آوازیں گونجی، مبارک ہو، مبارک ہو۔
नजमा ने मेरे सामने मिठाई की प्लेट ला कर रखी। सहन में बैठे मेहमानों के सामने देख के चावलों की प्लेटें आने लगी। मर्द और औरतों की चहल पहल बढ़ गई। मैं चुपचाप बैठी थी, गोया मेरे आस पास सब कुछ किसी और के साथ हो रहा हो। कुछ देर बाद अम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहन में ले गई, जहाँ अली रज़ा पहले से बैठा था। मुझे उसके बराबर में बिठा दिया। हमारे सामने कुछ मिठाई रखी गई और सब ने रस्मी तौर पर मुबारकबाद दी। चौधरी अहमद रज़ा ने अली रज़ा के कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज़ में कहा, बेटा, ये आज से तेरी अमानत है, लेकिन याद रख, जब तक ये पीर बाबा के आस्थाने से वापस नहीं आती तुझ पर हलाल नहीं होगी। रस्म यही है, इसी में बरकत है, सब्र करना पड़ेगा। अली रज़ा ने सर झुकाकर अस्बात में हिलाया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे सुना तो सब कुछ था, लेकिन यकीन अब आया हो। पीर बाबा के आस्थाने? मैंने आवाज़ बुलंद की। मैं वहाँ नहीं जा रही। अम्मा ने आंखें नीची कर लीं। अब्बा ने सख्त लहजे में कहा, यह हमारे गांव की रिवायत है सुरैया, शादी के बाद हर लड़की को कुछ दिन आस्थाने पर रहना पड़ता है। बरकत होती है, औलादे नरीना नसीब होती है। मुझे ऐसी बरकत नहीं चाहिए। मैं किसी रस्म के नाम पर कुर्बानी नहीं दूंगी। मैंने दुपट्टा शानों से फेंक कर कदम पीछे हटा दिए। अली रज़ा जो खामोश बैठा था, आहिस्ता से मेरे करीब हुआ। सुरैया, जिद न करो, सब लड़कियां जाती हैं, ये ज़रूरी है, तुम भी यही चाहते हो? मैंने उस पर सीधी नज़रें डालीं। उसने पल भर के लिए निगाहें चुराईं और फिर हल्के से कहा, मुझे ख़ानदानी रिवायत का मान रखना है। तुम सब एक जैसे हो, मैंने दांत भींच कर कहा और पलटकर अपने कमरे की तरफ चल दी। रात खाने पर अम्मा ने मेरे सामने दूध का गिलास रखा। पी ले बेटी, थक गई होगी, सुबह सवेरे रवानगी है। मैंने गिलास को बेदिली से लबों तक ले जाना चाहा, लेकिन फिर रोक लिया। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं पी रही। अली रज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा है, बस पी लो, आराम आ जाएगा, कल सुबह तक सब ठीक लगेगा। उसकी बातों में नरमी थी, लहजे में दबाव नहीं था। मैंने गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लिया। चंद लम्हे बाद आंखें बोझल होने लगी। मैंने उसका हाथ थामकर खुद को संभालने की कोशिश की। अली, तुमने... मेरी आवाज़ डूबने लगी थी। माफ़ करना सुरैया, मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उसकी आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। मेरी पलकें झपकने लगीं और ज़मीन कदमों से खिसक गई। मेरी आँख खुली तो सर भारी था और सांस जैसे सीने में अटकी हुई थी। मैंने पलकें झपकाईं। कमरे की छत धुंधली दिखाई दी। मैंने पहलू बदला तो सर्द गोश्त की सी ठंडक मेरे बाजू को छुई और उसी लम्हे मेरे हल्क से बेइख्तियार चीख निकली। मेरे बराबर में पीर बाबा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें अध खुली थीं, मुंह कदरे खुला और किनारे पर सफ़ेदी जमी थी। मैं हड़बड़ा कर पीछे हटी। हाथ ज़मीन पर टिका तो उंगलियां किसी खाली बोतल से टकराईं। बोतल लुढ़क कर नीचे जा गिरी। मेरे इर्द गिर्द बिखरी चीज़ें आंखों में चुभने लगी। मेरा दुपट्टा दरवाजे की दहलीज के करीब पड़ा था। कमीज़ का गला फटा हुआ था और शलवार की डोरी खिंची हुई थी। मैंने कपड़े संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कपड़े सुलझाने के बजाय और उलझने लगे। दरवाजे पर धप धप की आवाज़ आई और अगले लम्हे खलीफा नजमुद्दीन और 2 गांव वाले अंदर घुस आए। नजमुद्दीन की नज़रें सीधी पीर बाबा की लाश पर जा टिकी। फिर मुझ पर उसने बगैर कुछ कहे दरवाजे से बाहर झांक कर आवाज़ दी, चौधरी साहब, जल्दी आओ, पीर बाबा मर गए। चंद लम्हों में ही बाहर हजूम जमा हो गया। गांव के मुखिया, कुछ और मर्द, खाला ज़ैनब, हत्ता के अम्मा और अब्बा भी अंदर घुस आए। अम्मा ने मुझे देखकर मुंह पर हाथ रख लिया। अब्बा के चेहरे पर जर्दी फैल गई। ये क्या हो गया? किसी ने लाश का मुआयना किया, फिर मुझे देखा और कहा, लड़की की हालत से साफ पता चल रहा है कि रात क्या हुआ है। ये नहीं मानी होगी पीर साहब की बात। खलीफा और उसके खादिमों ने मुझे आस्ताने के सहन में ला खड़ा किया। लोग इकट्ठे हो चुके थे। खलीफा ने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, ये लड़की खताकार बांदी है,
جس نے آستانے کی حرمت پامال کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2 خادم آگے بڑھے، ایک نے میرا بازو پکڑا، دوسرے نے میرے سر پر سے چادر جھٹک دی اور مجھے کھینچتے ہوئے کچی اینٹوں کے بنے ایک تنگ کمرے کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ میں سیدھی جا کر کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ باہر تالا چڑھا دیا گیا اور قدموں کی چاپ دور جا پہنچی۔ دروازے کی جھری سے دھوپ کی باریک لکیر فرش پر گر رہی تھی، لیکن وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خلیفہ کا فیصلہ سنانے کے بعد کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ صفائی نہ سوال۔ آستانے کے عقیدے پر شک کرنا گویا میری واحد خطا ٹھہری۔ میں یوں ہی کمرے میں بیٹھی رہی، کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ باہر کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئیں اور میرے ارد گرد صرف خاموشی رہ گئی۔ 2 دن بعد صحن میں مجھے پھر لایا گیا۔ سامنے اماں اور ابا کھڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ابا، اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکال لو، میں تمہاری بیٹی ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ابا نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ثریا، ہم نے سب سنا اور دیکھا ہے، آستانے کے خلیفہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان سے بغاوت کرنا ہم پر بھی لعنت لائے گا، تیری وجہ سے ہم گنہگار نہیں بنیں گے، تو اپنے کیے کا بوجھ خود اٹھا۔ اماں نے بس نگاہ نیچے کی اور دوپٹے کا کونا مڑوڑتی رہی۔ ابا نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دونوں پلٹ کر چل دیے۔ میں وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ خادموں نے میرے بازو تھام لیا اور پھر اسی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد میں نے اماں ابا کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ قید کے دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، وقت کا کوئی شمار نہیں رہا۔ آستانے کے در و دیوار میرے لیے زندان سے زیادہ اب قبر کی مانند بن گئے تھے۔ ابتدا میں خادم صرف کھانا رکھنے آتے تھے، پھر دھیرے دھیرے خادم بدلنے لگے۔ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جو پہلے مجھے صرف پیر صاحب کے قاتل سمجھ کر نفرت کرتے تھے، اب ان کی نظریں بدل گئی تھیں۔ پلیٹ ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ میرے جسم کا ایکس رے کرنے والی نظر سے گھورتے تھے، مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، لیکن مجھے ان کی مسکراہٹ زہر لگتی تھی۔ اب میرے کمرے کا دروازہ کبھی وقت سے پہلے بھی کھلنے لگا تھا۔ ایک دن ایک خادم آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، بڑے خلیفہ کا حکم ہے کہ تمہاری زبان بند رہنی چاہیے، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، جو پیر صاحب کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہوا تو اس بار تمہاری جان نہیں بخشی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا جو بھی آتا مجھے خلیفہ کا حکم ماننے کی ہدایت دیتا۔ ان کی شکلیں الگ تھیں لیکن رویہ ایک جیسا ہی تھا۔ وہ لوگ جو خود کو آستانے کے خادم کہلاتے تھے اب میرے کمرے کو اپنی چراگاہ سمجھنے لگے تھے۔ جو آتا میری چادر کھینچ لیتا، کوئی مجھے چھونے کی کوشش کرتا، کوئی گال سہلاتا تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا۔ میں نہ چیختی نہ روتی، آخر کس کو بتاتی؟ کون سننے والا تھا؟ کس کو آواز دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ایک بار جب ایک خادم کھانے کے بہانے کمرے میں گھس کر میرے قریب آنے لگا تو میں نے دروازے پر زور سے دستک دی اور مدد کی صدا لگائی۔ اس وقت خلیفہ خود اندر آیا اور اس نے کہا، ثریا، یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہے، تم نے پیر صاحب کی روح کو ستایا ہے، تمہارا جسم پر ان کے خادمین کے حقوق ہیں، تمہیں شکایت کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد ہر رات کا مطلب بدل گیا تھا۔ میں ان سب کی راتیں رنگین کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ جس کا دل چاہتا جس وقت چاہتا آ کر میرے پہلو میں لیٹ جاتا اور اپنا دل بہلانے لگتا۔ ایک رات ایک خادم آیا جو میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس کی سانسوں میں شراب کی بو تھی، مجھے اس سے بہت گھن آ رہی تھی، لیکن خلیفہ کا حکم تھا کہ آستانے کے کسی خادم کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر ایک رات جوان لڑکا آیا جسے میں نے کبھی صحن میں وضو کرتے دیکھا تھا۔ میں اسے بہت نیک سمجھتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، 2 خادم اکٹھے آئے، میرے جسم پر نلاہٹ چھا گئی، کلائیوں پر نشان، بازوؤں پر خراشیں اور زخم گہرے ہونے لگے۔ میرا چہرہ مرجھا گیا، بال بکھر گئے، میں دن رات کی پہچان کھو بیٹھی تھی، بس ان سب کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بن چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اماں کا چہرہ یاد آتا، ان کی چادر کی بو ذہن میں آتی تو دل چھلنی ہو جاتا۔ نجمہ کی ہنسی کی آواز
میرے کانوں میں گونجتی تو میں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ناخن چبانے لگتی۔ اپنی آواز دبانے کے لیے میں اکثر اپنا دوپٹہ منہ میں دبائے رکھتی۔ ایک دن وہ آیا جس کی کبھی امید نہیں تھی، جسے لوگ مولوی صاحب کہتے تھے۔ اس نے کہا، سریا، آستانے کی خدمت میں یہ سب لازم ہے، تمہیں صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس پیش کر دیا۔ دن گزرتے گئے، میرے اندر کی روشنی بجھنے لگی، میری آواز بیٹھنے لگی۔ میں نے بولنا ترک کر دیا تھا۔ کبھی کسی کے ہاتھ میرے پیروں پر، کبھی گردن پر، کبھی کمر پر، کبھی کمرے کا دروازہ کھلا رہ جاتا، کبھی بند ہو جاتا۔ میرے لباس کا کوئی مفہوم نہ رہا تھا۔ وہ خادم جنہیں میں پہلے آستانے کے متولی سمجھتی تھی، اب میرے وجود پر اپنی مرضی تھوپنے والوں میں بدل چکے تھے۔ بعض راتیں ایسی آتی جب 2-2 3-3 خادم اکٹھے آ جاتے۔ کوئی دروازہ بند کرتا، کوئی میرے قریب آ کر کہتا، ہم تمہاری کفالت کے وارث ہیں، جو تم پر فرض ہے، ہم تمہیں بانٹ لیں گے۔ ان کی سانسوں کی بو میرے گرد لپٹ جاتی اور میں بس چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر چپ رہتی۔ میں چپ چاپ سہتی رہتی، کوئی آواز نہ نکالتی، نہ رونا نہ چیخنا۔ میں جان چکی تھی کہ اس قید میں کوئی سنوائی نہیں۔ ہر آنے والا خادم اپنے آپ کو آستانے کا خدمت گزار کہتا۔ میرے وجود کا بوجھ خود مجھ پر گرا ہونے لگا تھا۔ کئی دنوں بعد جب مجھے صحن کی صفائی کے بہانے قید خانے سے باہر نکالا گیا تو وہیں میری ملاقات 2 اور عورتوں سے ہوئی۔ ایک کی عمر مجھ سے کچھ زیادہ تھی، شاید 40 کے قریب، اور دوسری میرے ہی برابر کی لگتی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ جھکی نظروں سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ میں ان کے قریب جا کر آہستہ سے بولی، تم لوگ کب سے یہاں ہو؟ بڑی عورت نے سر اٹھایا اور بغیر کسی تاثر کے کہا، برسوں ہو گئے ہیں، میں جوانی میں یہاں آئی تھی اور اب بڑھاپا ساتھ لے جا رہی ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دوسری عورت نے دبی دبی آواز میں کہا، آستانے والے کہتے ہیں ہم نظر کی بندی ہیں، ہمارے گھر والوں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہاں منت مانگی ہوگی، جس کے بدلے ہمیں نذرانے کے طور پر یہاں چھوڑ دیا گیا ہے، پیر بابا کی روح کی خدمت گزار بنا کر۔ میں نے بے اختیار کہا، کوئی یہاں سے بھاگا نہیں کبھی؟ بڑی عورت ہلکی سی مسکرائی، جو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس کی لاش تالاب میں تیرتی ملتی ہے، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں، بولنے سے پہلے زبان کھینچ لی جاتی ہے۔ اس دوران ایک خادم کی آہٹ سنائی دی، دونوں فوراً خاموش ہو گئیں اور کام میں لگ گئیں۔ میں بھی سر جھکا کر جھاڑو دینے لگی، لیکن دل میں ایک بات گونج رہی تھی، یہاں رہنا موت ہے اور بھاگنے کی کوشش زندگی کا خاتمہ۔ پھر بھی میں نے دل ہی دل میں قسم کھا لی تھی، میں یہاں رکی تو ضرور ہوں، پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گی، بھلے موت کو ہی گلے لگانا پڑے۔ ایک رات میں نے چپ چاپ وہ پیالہ اٹھایا جس میں دن بھر کی بچی کچی روٹی رکھی جاتی تھی تاکہ جانور اور پرندے پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ میں نے وہ پیالہ پتھر پر دے مارا اور اس کے نوکیلے ٹکڑے ہاتھ میں لیے اور آہستہ آہستہ اپنی کلائی پر چیرنے لگی۔ خون کی پہلی دھار بہی تو ایک عجب سا سکون سا محسوس ہوا، جیسے یہ جسم جو مدتوں سے قید رہا ہے اب آزاد ہونے والا ہے۔ ابھی میں نے ہاتھ اور دبایا ہی تھا کہ پچھلے صحن کی کھڑکی سے خادم نے دیکھ لیا۔ اس نے لپک کا شور مچا دیا۔ 2 خادم اور 2 عورتیں دوڑتی آئیں، میرے ہاتھ سے شیشے کے ٹکڑے چھین لیے اور بازو کو کپڑے سے باندھ دیا۔ خلیفہ صاحب خود آئے، انہوں نے غصے سے مجھے زمین پر دھکیل دیا اور کہا، یہ تمہارا مقدر ہے لڑکی، پیر صاحب کی روح تمہیں یہاں سے بھاگنے نہیں دے سکتی اور زندگی ختم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تمہیں، تمہارا جسم اب صرف آستانے کی امانت ہے۔ 2 خادموں نے مجھے اٹھا کر پھر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس رات میرے زخم پر مرہم تو رکھا گیا، لیکن میری روح پر لگا زخم اور گہرا ہو چکا تھا۔ چند دن بعد جب زخم کچھ بھر گئے، خلیفہ کی اجازت سے اماں کو مجھ سے ملنے بلایا گیا۔ میں امید کی آخری ڈور تھامے ان کے سامنے جا بیٹھی۔ میں نے ان کی گھٹنے پکڑ لیا اور کہا، اماں مجھے یہاں سے نکال لو، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر دیا اور بغیر ہچکچاہٹ کے بولی،
سریا بس کرو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، یہ مقدر کی لکیر ہے، اس سے انکار گناہ ہے۔ آستانے کی بات پر شک کرنا پیر صاحب کی توہین ہے، اور ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، نہ ہمیں دنیا میں لعنت اٹھانی ہے، نہ آخرت میں پکڑ سہنی ہے۔ اب برداشت کرو، صبر کرو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور وہ پلٹ کر چلی گئی۔ ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی رہی۔ اماں کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی، لیکن میرے سینے میں ایک اور قسم کی آواز گونجنے لگی، جیسے اندر کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنے زخمی ہاتھ کی پٹی کھولی، زخم پر انگلی پھیری اور چپ چاپ سوچنے لگی۔ اب میں چپ نہیں رہوں گی، یا سچ بول کر مروں گی یا سچ جیت جائے گا۔ اگلی صبح خادم مجھے برتن مانجنے کے لیے لے گیا۔ میں نے برتن مانجے اور پھر صحن میں جھاڑو دینے لگی۔ میرے بال الجھے ہوئے تھے، کپڑوں کی حالت خستہ تھی، دامن جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور کلائی پر بندھی میلی پٹی بار بار ڈھیلی ہو کر کھلنے لگتی تھی۔ میری صورت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایک شکستہ حال باندھی ہوں، جس پر نہ وقت مہربان رہا ہے نہ نصیب۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ صحن کے مرکزی دروازے سے ایک اجنبی لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ عام دیہاتیوں کی طرح کا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، کندھے پر بیگ اور آنکھوں میں تیز نظر۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی گاؤں کا نہیں ہے۔ وہ سیدھا خلیفہ کے پاس گیا، سلام دعا کے بعد اپنے کیمرے کی ریکارڈنگ آن کی اور سوال داغنا شروع کیے۔ خلیفہ صاحب، آستانے کی خاص اہمیت کیا ہے؟ یہاں کی عبادت اور فیض کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ خلیفہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، بیٹا، یہ جگہ تو اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مقام ہے۔ یہاں جو آتا ہے خالی دامن نہیں لوٹتا۔ کتنی مائیں یہاں دعا مانگ کر اولاد پاتی ہیں، کتنے بیمار یہاں شفا پاتے ہیں۔ یہاں جو مانگے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آستانہ ان لاچاروں کا سہارا ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہے۔ یہاں سب کے لیے جگہ ہے، یہاں سب کو سکون ملتا ہے۔ میں نے جھاڑو روک لی تھی، میری مٹھی جھاڑو کی لکڑی پر سختی سے بندھ گئی۔ میرا تن بدن جلنے لگا۔ جس گندگی، ظلم اور ذلت کی دلدل میں ہم عورتوں کو ڈبو کر رکھا گیا تھا، اسی کو یہ خلیفہ سہارا اور مرادوں کا مرکز کہہ کر دنیا کے سامنے پاکیزہ چولا پہنا رہا تھا۔ میں جانتی تھی حقیقت کیا ہے، میں جانتی تھی یہاں کن خوابوں کو مسلا جاتا ہے۔ لڑکے نے پھر سوال کیا، کیا آپ حال ہی میں آستانہ بسانے والے پیر بابا کی موت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ خلیفہ نے ایک لمحہ گردن جھکائی، پھر سر اٹھا کر بولا، بیٹا، موت تو ہم جیسے گنہگاروں کو آتی ہے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کا وصال محض دنیاوی آنکھوں سے اوجھل ہونا ہے۔ وہ اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں، مگر ان کا فیض آج بھی جاری ہے، ان کی برکت آج بھی اس آستانے میں زندہ ہے۔ میں نے دانت بھینچ لیے تھے۔ میں جانتی تھی پیر بابا کس فیض کی بات کرتے تھے اور خلیفہ کس برکت کی۔ میرا جی چاہا وہیں چیخ کر سب بتا دوں، لیکن میں چپ رہی، کیونکہ میرے دل میں اب ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ کھیل زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ اس لڑکے کی نظریں ایک لمحے کو خلیفہ سے ہٹیں اور سیدھی مجھ پر آ ٹھہریں۔ میں جھاڑو تھامے ایک طرف کھڑی تھی، مگر آنکھیں سیدھی اس کی آنکھوں میں جمی تھی۔ اس کی نگاہ میں حیرت کی ایک ہلکی سی لہر ابھری، جیسے اسے میرے چہرے کی تھکن، میری حالت کی ٹوٹ پھوٹ اور آنکھوں کے پیچھے دبی چیخوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے جھاڑو کو آہستہ سے زمین پر ٹکا دیا اور کلائی کی ڈھیلی پٹی کو سمیٹنے کا بہانہ کرتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنی انگلیوں کو ہلکے سے مڑوڑا، جیسے اشارہ دے رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں باریک ہو گئیں۔ میں نے گردن ذرا سا جھکائی، پلکیں جھپکائیں اور ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ اشارے چھوٹے تھے مگر وہ سمجھدار تھا۔ میں نے آہستہ سے جھاڑو کو 2 قدم پیچھے کھسکا دیا، جیسے اس سے دور جانا چاہتی ہوں، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے جلدی جلدی 2 بار زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نظر گہری ہو گئی، وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی کی پٹی کو ہٹانے کی اداکاری کی اور خفیف سا زخم دکھایا، پھر آنکھیں بند کی اور پلکیں نم کر لی اور دوبارہ کھولی۔
उसने कैमरा थामे हाथ को ज़रा नीचे किया और खलीफा की बातों के बीच एक नज़र फिर मुझ पर डाली, जैसे कह रहा हो मैं समझ गया हूँ। मैंने आखिरी बार सर को हल्का सा झटका दिया, जैसे हाँ कह रही हूँ। फिर नज़रें नीची करके वापस झाड़ू संभाल ली। लेकिन मेरे दिल की धड़कन पहली बार किसी उम्मीद की चाप पर तेज़ हुई थी। उसने देख लिया था, शायद सुन भी लिया था, शायद अब सच बाहर आ सके। मैं आसानी की राहदारी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। झाड़ू मेरे हाथ में था, चेहरे पर हस्बे मामूल खामोशी थी। वो लड़का खलीफा के साथ खड़ा था और कह रहा था, हज़रत खलीफा साहब, आपकी बातें सुनकर दिल में नूर की रोशनी उतर आई है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी चंद घंटे यहाँ रहकर आस्ताने के फैज़ से बहरामंद होना चाहता हूँ। कुछ मज़ीद तस्वीर और वाक़यात महफूज कर लूँ ताकि दुनिया इस बाबरकत जगह के बारे में जाने। खलीफा की पेशानी खिल गई। वो मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं बेटा, रहमत बांटने वाले हाथों को तो हम रोकने वाले नहीं। तुम यहाँ लंगर में शामिल रहो और आस्ताने की शान को दुनिया तक पहुँचाओ। जो चाहो देखो, तस्वीर खींचो। उसने खलीफा के हाथ पर अदब से झुककर बोसा दिया और शुक्रिया अदा किया। मैंने उस लम्हे अपना रुख उसकी तरफ किया और उंगलियों की जुम्बिश से इशारा दिया, छोटा सा इशारा, ताकि वो मेरे पीछे आ जाए। वो पल भर रुका, फिर कैमरा संभालते हुए आहिस्ता कदमों से नज़रें बचाते हुए मेरे पीछे हो लिया। मैं अपने कमरे तक पहुंची और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। वो भी दबे कदमों अंदर आ गया। मैंने कबाड़ की कुंडी लगाई और तेज़ी से रुख उसकी तरफ मोड़कर बोलना शुरू किया, ये जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, सब झूठ है। यह आस्ताना फैज़ का मरकज़ नहीं, ये जुल्म की कोठरी है। यहाँ हर वो लड़की जो शादी के बाद औलाद की नीयत से लाई जाती है, उसे पीर बाबा की अमानत के नाम पर रातों को नोचा जाता है। वो मर चुका, मगर उसके खादिम और खलीफा इसी अमल को रूहानी फैज़ का नाम देकर जारी रखे हुए हैं। मैं उनमें से हूँ। मैंने ये सब सहा है। यहाँ कई लड़कियाँ कैद हैं, कोई भाग नहीं सकती। जो कोशिश करे गायब कर दी जाती है या इल्ज़ाम लगाकर बदनाम। उसके चेहरे पर संजीदगी की गहरी लकीर खिंच गई। उसने हल्के लहजे में कहा, मेरा नाम शहबाज है, मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुँचाऊँगा और तुम्हें इस जहन्नुम से निकालूँगा, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। मैंने गर्दन खम करके धीमी आवाज़ में कहा, ये लोग ख़तरनाक हैं। अगर ज़रा सा भी इन्हें शक हो गया कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम हर कदम सोच समझ कर उठाओ। शहबाज ने सर हिलाया और बोला, मैं मोहतात रहूँगा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। हम ये पर्दा ज़रूर चाक करेंगे। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दिया और इशारा किया, अब चले जाओ। खलीफा की नज़र हम पर नहीं पड़नी चाहिए। वक्त आने पर मैं तुम्हें और बताऊंगी। शहबाज खामोशी से कैमरा उठाकर बाहर निकल गया। मेरे दिल में बरसों बाद कोई उम्मीद की किरण टमटमाई थी। वो अगले रोज़ फिर आया और बहाने से मुझसे मिला। मेरे सामने बैठकर धीरे धीरे मुझे कायल करने लगा। उसकी आवाज़ में एक अज़म था जो बरसों के बाद मेरे दिल में डूब चुकी हिम्मत को जगा रहा था। वो कहता, सुरैया, मैं वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, लेकिन ये काम जज्बात में बहकर नहीं होगा। हमें बहुत सोच समझ कर हर कदम रखना होगा। वो आस्ताने पर रोज़ आने लगा, कभी अकीदतमंद बनकर, कभी किसी सवालिया निगाह वाले की सूरत में, लेकिन हमेशा चेहरे पर आजिज़ी और आंखों में वही जुस्तजू। वो खलीफा के करीब हो गया। बैठक में, लंगर में, हुजरे की मजालिस में, हर जगह मौजूद रहता। खलीफा भी बज़ाहिर उस पर मेहरबान होने लगा था। कंधे पर हाथ रखता, उसकी बातों पर सर हिलाता और कहता, बेटा, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जब आस्ताने की बरकत की कदर करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मगर एक दिन मैंने खलीफा की आवाज़ सुनी। वो अपने खादिमों से कह रहा था, ये लड़का शहरी है, ज़ुबान तेज़ है, दिमाग और तेज़। ज़रा ध्यान रखना, यह आस्ताने की रिवायत पर सवाल उठाने में देर नहीं करेगा। हर हरकत पर नज़र रखो। मैंने ये सुनकर शहबाज को ख़बरदार किया। वो तुम पर शक कर चुके हैं। अब हर कदम तुम्हें तोल कर उठाना होगा। एक गलती और तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। शहबाज की आंखों में लम्हा भर के लिए संजीदगी उतरी, मगर उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ,
لیکن اب رکنے کا وقت نہیں۔ اسی رات گاؤں میں شادی تھی۔ آستانے کے صحن میں روشنیوں کا ہجوم تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کو برکت کے لیے خلیفہ کے پاس لایا گیا۔ میں نے دیکھا وہ سہمی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خادم اسے خلیفہ کے حجرے تک لے گئے۔ میں جانتی تھی یہ برکت نہیں، وہی ظلم کی رات تھی جو کبھی مجھ پر گزری تھی۔ صبح جب گاؤں والے لڑکی کو لینے آئے، دھوم دھام سے چاول پھینکے گئے، دعائیں دی گئیں۔ تب شہباز بھی موقع پر پہنچا۔ وہ خلیفہ سے بظاہر معصوم لہجے میں پوچھ بیٹھا، یہ لوگ کس خوشی میں آئے ہیں حضرت؟ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا ان لوگوں نے شادی کی منت مانی تھی، مراد پوری ہوئی تو نذرانے کے لیے آئے، آستانے سے برکت لی، اب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ شہباز نے جھک کر ادب سے کہا، واہ حضرت، کیا نصیب کی بات ہے، آپ جیسے ولیوں کا فیض آج بھی جاری ہے۔ جب وہ شام کو مجھ سے ملا تو میں نے آہستہ آواز میں اسے اصل حقیقت بتائی۔ وہ لڑکی رات خلیفہ کے ساتھ تھی۔ یہی ہوتا ہے یہاں، جو منت مانگتے ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت چڑھاتے ہیں۔ شہباز کا چہرہ سن ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، اگر ایسا ہے تو لڑکیاں آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اٹھاتی ہیں، میں نے اٹھائی تھی اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ شاید میں آواز نہ اٹھاتی تو ایک پیر بابا کے ساتھ رات گزارتی اور چھوڑ دی جاتی، مگر بولی تھی، اس لیے آج بھی قید ہوں۔ اب تم دیکھ رہے ہو میری حالت، کیونکہ جو بولتا ہے وہ پھر رنگین راتوں کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہی انجام ہے یہاں آواز اٹھانے کا۔ شہباز کے چہرے پر پہلی بار لرزش آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم نہیں ہوئی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل اب محض الفاظ کا نہیں، جان کا بھی تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا، ہم سب عورتوں کی کہانی بھی ریکارڈ کریں گے اور پھر ایک ایسا فرار کریں گے جو اس ظلم کے نظام کی بنیادیں ہلا دے گا۔ شہباز نے جب میری آنکھوں میں اترے برسوں کے زخم دیکھے تو اس نے آہستگی سے کہا، سریہ، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف میرے لیے ہمدردی تھی بلکہ ان سب عورتوں کے لیے بھی جو اس آستانے کی خاموش دیواروں میں اپنی زندگیاں کھو چکی تھی۔ ہم نے مل بیٹھ کر فرار کا منصوبہ بنانا شروع کیا، وہ منصوبہ جو نہ صرف میری رہائی کا راستہ بنے بلکہ ان عورتوں کی صدائیں بھی باہر کی دنیا تک پہنچا دے، جن کی کہانیاں برسوں سے صرف ان دیواروں میں گھٹ کر مر چکی تھی۔ شہباز نے مجھ سے کہا، سریہ، اگر ہم نکل بھی جائیں لیکن ان سب عورتوں کی کہانیاں باہر نہ پہنچیں تو یہ ظلم پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سر ہلایا۔ اگلے دن شہباز نے اپنا آستانے میں آنا اور بڑھا دیا۔ کبھی خلیفہ کے ساتھ دعا میں شامل ہوتا، کبھی لنگر بانٹنے میں ہاتھ بٹاتا۔ وہ ہر وقت اپنے کیمرے کے ساتھ نظر آتا۔ خلیفہ اور خادم خوش ہوتے کہ شہری نوجوان ان کے آستانے کی عقیدت پھیلانے میں مدد دے رہا ہے، مگر اصل میں وہ آستانے کے چپے چپے کی تصویریں اور ویڈیوز اکٹھی کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ ان عورتوں کو اعتماد میں لینا شروع کیا جن کے زخم میرے جیسے تھے۔ کمرے کی نیم تاریک فضا میں نے ان سب کو جمع کیا۔ دروازے پر شہباز نے پہرا دیا تاکہ کوئی خادم نہ آ جائے۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور ایک ایک عورت نے اپنے دکھ سنائے۔ کسی کی زندگی منت کی بھیڑ چڑھ گئی، کسی کی عزت پیر بابا کی برکت کے نام پر پامال ہوئی، کسی نے خلیفہ کی ہوس کا سامنا کیا اور کوئی برسوں سے غلامی میں تھی، صرف اس لیے کہ اس نے کبھی سوال اٹھانے کی جرت کی تھی۔ ان کے چہرے پر آنسو، خوف اور برسوں کی ٹوٹی امید کا عکس تھا، لیکن شہباز کے کیمرے کے سامنے بولتے وقت ان کی آواز میں ایک ایسی کپکپاہٹ تھی جو شاید باہر کی دنیا تک پہنچ کر طوفان بن سکتی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اگلی جمعرات جب آستانے پر عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے اور خادموں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم نکلیں گے۔ شہباز نے خفیہ طور پر آستانے کے پچھلے راستے کی تصویریں لیں اور مجھے بتایا کہ وہ رستہ سب سے محفوظ ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ موت کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جانتی تھی اگر ہم نکل گئے تو اس ظلم کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور اگر نہ نکلے تو کم از کم سچائی کی گواہی دنیا کے لیے چھوڑ چکے ہوں گے۔ ہم نے اپنے ارادوں پر مہر لگا دی۔ اب واپسی کا سوال نہیں تھا۔ فرار کی رات ہمارے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ
सदियों की जंजीरें तोड़ते जा रहे थे। अंधेरी गलियों और वीरान खेतों के बीच हमने सांस रोक के रखा था। शहबाज के हाथ में वो कैमरा था जिसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि आस्ताने की भयानक सच्चाई कैद थी। सुबह की मध्यम रोशनी में हम करीबी शहर पहुंच चुके थे। चंद दिनों में शहबाज की डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पर आ गई। पर्दे के पीछे छुपी हकीकत अब स्क्रीनों पर थी। मीडिया में तूफान उठा। अखबारात की शह सुर्खियां आस्ताने के नाम से भर गईं। पुलिस की टीमें आस्ताने पर जा पहुंची। खलीफा के खादिम ज़ेरे हिरासत आए, लेकिन खलीफा खुद गायब हो चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी। गांव की फिजा बदल चुकी थी, लेकिन खतरे के बादल अभी बाकी थे। उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप शहर आ पहुंचे। मैं उनकी सूरत देखकर पत्थर की तरह जामिद हो गई। न जाने उन्हें कैसे मेरी खबर मिली। हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगने लगे। कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई, हम तुम्हें वापस लेने आए हैं। उनकी आवाज़ में नरमी थी, मगर शहबाज की बातें मेरे जहन में ताज़ा थीं। उसने पहले ही समझाया था कि अभी इनके इरादों पर भरोसा ना करना, क्योंकि गांव की सियासत और अकीदत की जड़ें बहुत गहरी हैं। चंद दिन बाद वो फिर आए, इस बार चौधरी अहमद रज़ा के बेटे अली रज़ा के साथ। वही अली रज़ा जो कभी मेरा शौहर कहलाता था और जिसकी साजिश ने मुझे पीर बाबा की दरगाह पर धकेला था। इस बार अली रज़ा के लहजे में अजब नरमी और खुद एतमादी थी। सुरैया, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, चलो वापस चलें, मैं तुम्हें फिर से अपना मानूंगा। मेरे अंदर जैसे सारी चिंगारियां एक साथ भड़क उठी। मेरे कदम खुद ब खुद उसके करीब गए। मेरी आंखों में बरसों की अजियत और धोखा जमा था। मैं उस पर झपट पड़ी। मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इज्जत? तुमने मुझे इज्जत दी थी? तुमने तो मुझे नशा देकर उन भेड़ियों के हवाले किया था। तुमने तो मेरा सौदा किया था और आज मुझे इज्जत कहने आए हो। अली रज़ा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसका सब्र टूटा। उसने गुस्से में कहा, यहाँ शहबाज के साथ रंगरलियाँ मनाने की इजाज़त तुम्हें किसने दी है? मेरी मुट्ठियाँ भींच गईं। मैंने पूरी कुव्वत से उसे धिक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। मेरी ज़िंदगी का सौदा तुमने एक बार किया था, अब दोबारा नहीं होगा। तुम जैसे लोग इज्जत के नाम पर सिर्फ कैद करना जानते हो। मैंने दरवाज़ा खोला और अली रज़ा को बाहर की तरफ धकेल दिया। माँ बाप की नज़रें झुकी हुई थी, मगर मैं जान चुकी थी उनकी माफ़ी में मोहब्बत नहीं, खलीफा की गिरफ्तारी का खौफ छुपा था। शहबाज खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में वही तसल्ली बख्श सकून था, जैसे कह रहा हो, सुरैया तुमने सही किया, अब तुम खुद अपनी जंग लड़ सकती हो। दूसरी बार जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने सोचा फिर वही चेहरे होंगे, वही झूठी माफियाँ, वही मक्कार तसल्लियाँ। मगर दरवाज़ा खोला तो मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। सामने नजमा खड़ी थी, मेरी छोटी बहन, वही नजमा जिसे मैंने अपने शादी के दिन आखिरी बार देखा था। वक्त ने उसकी आंखों में वो उदासी बसा दी थी जो कभी मेरी आंखों का हिस्सा थी। मेरे हाथ कांप गए, होठों पर बेख्तियार उसके नाम की सदा आई, नजमा। वो लम्हा भर को साकित रही, फिर तेज़ी से आगे बढ़ी। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। बरसों का बिछड़ाव, सारी मजबूरियाँ, सारी जंजीरें जैसे आंसुओं में बह रही थी। उसके हाथों की गिरफ्त में वही बचपन की मोहब्बत थी जो कभी वक्त के तूफान में बिखर गई थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, उसके चेहरे को छुआ। तू कैसी है नजमा? तू भी क्या? मेरा गला रुंध गया। वो रोते रोते बोली, बाजी, अम्मा अब्बा सच कह रहे हैं, अब गांव में तेरे लिए कोई ख़तरा नहीं। अब वो आस्ताना वैसा नहीं रहा। बाजी वापस आ जाओ, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। मैंने उसके हाथ थाम लिए। दिल के किसी कोने में एक लम्हे को आस जागी। शायद वाकई अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, शायद अब मेरा गांव बदला हो। लेकिन शहबाज खामोश खड़ा रहा, सब कुछ देख रहा था। वो आगे बढ़ा और नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। सुरैया, जज्बात में फ़ैसला ना करना। उसकी आवाज़ में वही एतमाद था। आस्ताना उजड़ ज़रूर गया है, लेकिन खलीफा आज़ाद है, और जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होता तुम्हारा वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं। वो आस्ताने के मलबे का गुस्सा तुम पर निकालेगा। नजमा की आंखों में बेबसी तैरने लगी थी, लेकिन शहबाज की बातों में सच्चाई थी। मैंने नजमा के आंसू पूंछे और
नरमी से कहा, मैं ज़रूर आऊँगी नजमा, लेकिन अभी नहीं। मैं वादा करती हूँ, इस बार वापस जाऊँगी तो सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जाऊँगी। जब ये जंग पूरी हो जाएगी। शहबाज के साथ ज़िंदगी एक रोशनी जैसी थी, वो रोशनी जो तेज़ न थी लेकिन अंधेरे के कोने कोने में उतरती जाती थी। मैं जब भी आंखें बंद करती मुझे अपने चारों तरफ एक हसार सा महसूस होता, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। न बाप के साए में, न शौहर की छाँव में। शहबाज के साथ दिल मुतमईन होता था। पहली बार सांस बगैर खौफ के आती थी। हम दोनों छत पर बैठकर चुपचाप शाम ढलते देखते। वो मेरी रूह का साथी बन चुका था। उसका साथ मुझे मुकम्मल करता था, बगैर किसी कैद, बगैर किसी शर्त के। एक दोपहर फ़ोन बजा। अब्बा की आवाज़ थी, नजमा की शादी है, तुझे आना है। मेरे हाथ काम गए। नजमा, मेरी छोटी, मेरी मासूम बहन, दुल्हन बन रही थी। किससे शादी हो रही है अब्बा? अब्बा ने बात बदल दी। फ़ोन बंद हो गया। मेरी आंखों के किनारे भीग गए। शहबाज पास आया। मैंने आहिस्ता कहा, मुझे जाना है, नजमा की शादी है। शहबाज ने एक लम्हा भी सवाल न किया। उसने पुलिस से राब्ता किया। तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम हुआ। हम दोनों गांव के लिए रवाना हुए। गाड़ी में बैठे थे, दिल उलझा हुआ, लेकिन शहबाज का हाथ मेरे हाथ पर था। वही तहफ़्फ़ुज़। लेकिन जब हम गांव की सरहद के करीब पहुँचे, सड़क सुनसान हुई तो अचानक सामने से चंद गाड़ियाँ आईं। हमें रोक लिया गया। लोगों के चेहरे छुपे हुए थे, हाथों में डंडे। मैंने पहचान लिया, ये वही चेहरे थे जिन्होंने बरसों पहले मेरे ख्वाब रौंदे थे। ये घात लगा कर बैठे थे। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। हम पर हमला हुआ, लेकिन गोलियों की आवाज़, लाठियों की गूंज में हम महफूज निकल आए। एक बात वाज़ेह हो चुकी थी, माँ बाप ने एक बार फिर मेरा दिल तोड़ दिया। वो शाम जैसे दिल पर एक बोझ बनकर उतर रही थी। मैं चुपचाप कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शहबाज मेरे पास आकर बैठा। उसके हाथ की नरमी ने मेरे कांपते हुए हाथों को थामा। मेरी आवाज़ टूटती बिखरती निकली, शहबाज, ये किस जन्म का बदला है? मेरे माँ बाप कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? अपनी ही बेटी को फंसाने पर तुले हैं। किस दिल से ये सब कर पा रहे हैं? मेरी सिसकियों के बीच शहबाज की आवाज़ जैसे मरहम बनकर उतरी। सुरैया देखो, ये तुम्हारे माँ बाप बुरे नहीं हैं। ये भी उसी जंजीर के पुर्जे हैं जो सदियों से यहाँ बुनी जा रही है। उनके दिलों में जो अकीदत का बीज बोया गया था, वो अब एक अंधेरी झाड़ी बन चुका है। वो समझते हैं कि उस झाड़ी से निकलना गुनाह है। उसी के खौफ में वो अपनी औलाद तक की कुर्बानी देने से नहीं डरते। ये इल्म की कमी है, जहालत की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्हें खबर नहीं कि सच क्या है और फरेब क्या। वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे चाहता हूँ मैं उसकी बात को दिल की गहराई तक सुन लूँ। सुरैया, तुमने जो हिम्मत की है, जो सच को ज़ुबान दी है, उसके आगे ये अंधेरे देर पा नहीं। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे माँ बाप को भी रोशनी दिखाई देगी, वही इल्म जो तुमने चुना है। मेरे आंसू कुछ धीमे होने लगे। मैंने उसकी बातों में वो सच्चाई महसूस की जिसकी मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो लम्हा मुझे फिर अपने कदमों पर खड़े होने की ताकत दे रहा था। वो दिन जैसे मेरे अंदर कोई नई जागती हुई रोशनी ले आया था। शहबाज की बातों में वो नरमी, वो सच्चाई, वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जो बरसों से मेरे गिरदो नवा में कहीं मफ़कूद हो चुका था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द की आंखों में वो खुलूस देखा जिसमें लालच, दरिंदगी या झूठ की कोई परछाई नहीं थी। वो मेरे ज़ख्मों को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अपने वजूद की मौजूदगी से सहला रहा था। वो मेरे माजी का बोझ नहीं बन रहा था, बल्कि मेरा हाल संवार रहा था। मैं हर लम्हा, हर पल उसके करीब खिंचती जा रही थी। शायद अनजाने में मेरा दिल उसकी तरफ झुकने लगा था। जब वो मेरे लिए चाय बनाता, मैं खामोशी से उसकी हरकतों को देखती रहती। जब वो किताबों में खो जाता और दरमियान में नज़र उठाकर मुस्कुराता, तो मुस्कुराहट सीधी मेरे दिल में उतरती। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी इंसानियत, सब कुछ मुझे यूँ महसूस होता जैसे टूटी फूटी ज़िंदगी के बाद मैंने किसी सच्चे हमसफ़र की झलक पा ली हो। वो जब कहता था, सुरैया तुम तन्हा नहीं हो, तो ये महज अल्फाज नहीं होते थे, ये
میرے بکھرے وجود کے لیے سہارا ہوتے تھے، اور شاید یہی وہ لمحے تھے جب مجھے یقین ہونے لگا کہ میں شہباز سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ محبت جو خوف سے خالی تھی، وہ محبت جس میں نجات کا وعدہ تھا، وہ محبت جس میں عزت تھی، سکون تھا۔ اس روز شہباز کی آنکھوں میں وہ کچھ گھبراہٹ سی تھی جو وہ ہمیشہ مجھ سے چھپا لیتا تھا، لیکن آج وہ چھپ نہ سکی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ میرے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، ثریا، ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے بےتابی سے اس کی طرف دیکھا۔ زبان پر سوال تو نہیں آیا، لیکن آنکھیں پوچھ چکی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ خلیفہ مارا گیا ہے۔ ایک پل کو میرے سینے پر جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے اندر پھر ایک طوفان اٹھا دیا۔ لیکن بری خبر یہ ہے ثریا، وہ لڑکی نجمہ تھی، تمہاری نجمہ، تمہاری چھوٹی بہن جس نے خلیفہ کو مارا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دنیا کی ساری آوازیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ میری چھوٹی نجمہ؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ ننھی سی صورت گھوم گئی جو برسوں پہلے اس آستانے کی قید کے بعد مجھ سے چھن گئی تھی۔ شہباز کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، لیکن اس کا مفہوم میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ نکاح کے بعد اسے پھر سے خلیفہ کے پاس برکت کے نام پر بھیجا گیا، وہ خلیفہ جو گاؤں کے کسی ویران مکان میں چھپ کر پھر سے اپنی گھناؤنی حرکتیں کر رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک تیز بجلی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں، میں سنبھلی بھی نہیں، میں بس اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ میرے لہجے میں وہی پرانی ضد اور وہی بہن کی تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ شہباز نے مجھے روکا نہیں، بس کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں فوراً نکلے۔ گاؤں کی گلیاں اب بھی ویسی ہی تھی، لیکن میرا دل پہلے سے زیادہ بوجھل۔ جب ہم گھر پہنچے تو نجمہ کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خالی، کپڑے میلے اور وجود لرزتا ہوا۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچی، اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے۔ برسوں کی جدائی کی ساری شدت اس ایک لمحے میں جیسے ٹوٹ کر برس پڑی۔ نجمہ نے مجھے دیکھا اور پھر میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے آنسو بھی اس کے بالوں میں گرتے رہے۔ شہباز نے پولیس کو اطلاع دی، معاملہ قانون کے حوالے ہوا۔ میں نے اماں ابا کو بلایا، اس بار اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ آئے، نادم اور بوجھل قدموں سے۔ شاید وہ بھی جان چکے تھے کہ اب ان کی عقیدت کے پردے چاک ہو چکے تھے۔ شہباز کے ساتھ ہم نجمہ اور اپنے ماں باپ کو شہر لے آئے۔ نجمہ کے زخموں کا علاج صرف دواؤں سے نہیں ہونا تھا، اسے وقت، پیار اور تحفظ کی ضرورت تھی، وہ سب جو میں اور شہباز دینے کو تیار تھے۔ شہباز کی بدولت میری زندگی میں جو اندھیری گلیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ روشن ہونے لگیں۔ خلیفہ کے انجام اور گاؤں کے پرانے نظام کے ٹوٹنے کے بعد میں پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی، جیسے برسوں کی زنجیروں کے بوجھ اتر گئے ہوں۔ شہباز نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، نہ صرف میرے دکھوں میں بلکہ زندگی کے ہر قدم پر۔ شہر میں ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے بننا شروع کیا۔ شہباز کے صحافتی رابطے اور میری سچ کی کہانی نے ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزت بخشی۔ مجھے بار بار کہتا، ثریا، تم صرف مظلوم نہیں ہو، تم حق کی علمدار ہو۔ اب تمہاری کہانی کسی اور لڑکی کے لیے روشنی بنے گی، اور وہ روشنی میں نے خود محسوس کی۔ ہم دونوں نے مل کر گاؤں کی عورتوں اور بچوں کی تعلیم اور آگاہی کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کی ٹھانی۔ میں نے علی رضا کے ساتھ اس نام نہاد رشتے سے بھی جان چھڑائی۔ بالآخر ایک سادہ اور پرسکون دن ہم نے نکاح کر لیا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی دکھاوا، بس دو دل جو سچائی اور عزت کی بنیاد پر جڑ چکے تھے۔ میری زندگی میں پہلی بار نکاح کا مطلب قید یا ذلت نہیں تھا، بلکہ آزادی، اعتماد اور ہم سفری تھا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں نے اپنے تعلیمی مرکز کا باقاعدہ آغاز کر دیا، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، تاکہ کوئی اور ثریا، کوئی اور نجمہ پھر کبھی ظلم کے اندھیروں میں دفن نہ ہو۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ پیغام تھا، سچ دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔